اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر پہلی سے سٹارٹ ہے۔ یہ بھی سورہ انفال کی طرح اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قتال کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور ان مشرکین نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ ہم نے آپس میں جنگ نہیں لڑنی، اور ان کا جو معاہدے تھے انہوں نے پھر معاہدوں کی خلاف ورزی کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، جن کو آج کل بھی کچھ لوگ جس طرح انڈیا وغیرہ میں ہندو لوگ یا مشرک لوگ جو دوسرے ہوتے ہیں ممالک، ان آیتوں کو کوٹ کر کے غلط مطالب نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کے ذہن کے اندر ویسے ہی فطور بھرا ہوتا ہے، آیت کے پس منظر کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور پھر بات کو بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ مطالب کس طرح کا نکال رہے ہوتے ہیں، آپ خود بھی پھر اندازہ لگا لیں گے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ پہلی نمبر آیت سے بتا رہے ہیں، صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، یعنی جن مشرکوں سے معاہدہ کیا تھا آپ نے، ان کو ابھی صاف جواب ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے سورہ میں بتایا گیا کہ انہوں نے معاہدوں کو توڑا تھا، تو ان توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ابھی صاف جواب دے دو، یہ بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں معاہدوں کی، تو ابھی ان کے معاہدوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیا بتا رہے ہیں، سو چل پھر لو تم لوگ ملک میں 4 مہینے، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یقیناً اللہ رسوا کر کے رہے گا کافروں کو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود ان کو 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں کہ آپ کو 4 مہینے کی مہلت ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ آپ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مہینے ہم نے آپ کو تو دیے ہیں، لیکن آپ اللہ کو عاجز نہیں کرتے، یعنی مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی ذات میں یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو رسوا کر کے رہے گا۔ اس طرح بھی آج کل کے لوگ جو ہندو لوگ یا باقی لوگ یہ اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ دین اسلام کو صرف بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پس منظر کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ کام ہو رہا تھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ لہٰذا دین کو سمجھنا ہے تو اس کتاب کے روح سے سمجھنا ہے۔ یہ جو احادیث کی کتبیں ہیں یہ تو تاریخی پس منظر ہے جو لوگوں نے بیان کیا تھا، ان میں جو لوگوں کی بیان کردہ چیزیں ہیں ان میں دیکھیں کہ کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ جو ایک حدیث ہے وہ کچھ بیان مطلب کر رہی ہوتی ہے تو دوسری کچھ مطلب بیان کر رہی ہوتی ہے، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پوری کی پوری کتاب آپ شروع سے لے کر پڑھیں آخر تک، جس پس منظر میں جو بات جہاں بھی ہوگی وہ بالکل کلیئر اور صاف اور واضح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے کی پھر مہلت دی، جنہوں نے وہ معاہدوں کو توڑا تھا، ان کو کہ آپ کے معاہدوں کو توڑنے کے باوجود ہم آپ کو 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 3 میں بتا رہے ہیں، اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن، کہ بے شک اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے۔ تو وہ حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر ان مشرکوں کو بتایا تھا، یہ آیت بتائی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 مہینے کے مہلت دیے کہ آپ سدھر جاؤ، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ حج اکبر کے دن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بری ذمہ ہے، یعنی وہ جو آپ نے خلاف ورزیاں کی تھی معاہدوں کی، اب بھی وہ معاہدہ ختم، معاہدوں کو توڑا جا رہا ہے، آپ نے بہت کچھ کر لیے، من مستی کر لی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت کے آگے کیا بتا رہے ہیں، اور اس کا رسول بھی، یعنی اللہ بھی اس سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، کیونکہ رسول کے ذریعے ہی تو اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر بتا رہے ہیں پھر اگر توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر منہ پھیرتے ہو تو خوب جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہی بھی ایک بات رکھی ہے سامنے کہ آپ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ اپنے کاموں سے وہ جو آپ کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی مکہ کے اندر، وہ ان کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنے معاہدوں پر قائم رہتے، وہ آگے بھی آیت میں آ جائے گا کہ جن کے ساتھ پھر معاہدے کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پھر احکامات جاری کیے ہیں کہ جنہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یہ خلاف ورزی والوں کے کام بتائے جا رہے ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ توبہ کر لیں، آپ نے جو کام کیے ہیں ان سے کام سے سدھر جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑو گے، منہ پھیرو گے، تو خوب دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر بتا رہے ہیں اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں، دردناک عذاب کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کافروں کے لیے یہ لفظ ٹانٹ کے طور پر استعمال کریں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی یہ تو عذاب چاہ رہے ہیں نا کہ عذاب ہو عذاب ہو عذاب ہو، تو خوشخبری دے دو ان کو کہ عذاب آ گیا، ابھی آپ کے اوپر ابھی لاٹھی برسے گی۔ وہ لاٹھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کے ذریعے سے، یعنی رسول اور اس کے ساتھ جو اتباع کر رہے تھے اللہ کا، ان کے ذریعے سے لاٹھی برسائی تھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر خود عذاب نازل کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ مومن لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں پر کچھ کر نہیں سکتے، ان پر اللہ تعالیٰ خود عذاب برسا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ لازمی ہے کہ جس کو ایک چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر، ان کے پاس بھی طاقت ہے، کام کرنے کی ایک اہلیت ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کو ان کے سامنے اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ان کی طاقت کو کچل سکیں۔ تو اگر وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا ایک طریقہ کار کے مطابق کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دیتے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگ تھے کہ وہ ان کو کچل سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ لوگ کہ عہد کر رکھا ہے تم نے مشرکوں میں سے، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ ذرہ بھی عہد کو پورا کرنے میں، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورے کرو ان کے ساتھ ان کے کیے ہوئے عہد مقررہ مدت تک۔ یعنی دیکھیں پھر اسی 4 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے مشرکوں میں سے، یعنی وہ بھی شرک والے تھے، شرکیہ کاموں میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یعنی جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور جو ان کے ساتھ عہد ہوا تھا انہوں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ پھر ابھی مقرر مدت تک عہد پورا کریں۔ یہ تو وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی تھی، کرنے کی اجازت ملی ہے، 4 مہینے کی مہلت بھی ان کو ملی ہے کہ جو عہد کو پورا نہیں کر رہے تھے، لیکن پورا کرنے والوں کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مقرر مدت جو آپ نے ان کے ساتھ طے کیے ان کے ساتھ وہ معاہدہ پورا کرو۔ تو مشرکوں کے ساتھ بھی جو بھی معاہدہ ہوگا، جب تک مشرک خود نہیں وہ توڑتا،
تو ان کے ساتھ اس عہد کو یا جو اس کے ساتھ ہم نے نکات رکھے ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور مشرک کو بھی اس نکات پر قائم رہنا ہے. یہ نہیں کہ باتیں کچھ اور کرے اور کام کچھ اور کرے، جس طرح مشرکین مکہ نے کیا تھا، اس طرح نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے آپ کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے. یعنی یہ بھی ان کے نکات میں تھا کہ اگر کوئی جنگ کرے گا مسلمانوں کے خلاف آپ ان کے ساتھ نہیں آؤ گے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے. تو جو آئے گا اس کے ساتھ بھی آپ نے نہیں آنا ہے. یا تو پورے کے پورے ٹولے مل کے کسی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے اسلام جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے. آپ اسلام کے خلاف خود اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ٹیررسٹ آپ لوگ خود ہیں، اور آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ جو کاروائی کریں ٹھیک ہے، اسلام اگر تھوڑی سی بھی کاروائی کر لیتا ہے تو آپ کو وہ ٹیررسٹ نظر آتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مقرر مدت تک آپ اپنے عہد کو پورے کریں. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو. یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. یہ متقی وہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 4 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 5 سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.